مدرسہ سید البشر مظفر کھیڑا میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نعتیہ مشاعرے کا اہتمام و انصرام پورے تزک و احتشام سے ہوا، جس میں مدرسے کے اساتذہ، طلباء اور اہل محلہ نے شرکت کی۔ علماء کرام نے وعظ و نصیحت کی اور شعراء نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ پروگرام کے کنوینر حاجی کبیر احمد نے سبھی کا شکریہ ادا کیا۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ شعر پڑھتا ہوں، مطلب حاضر ہے کبیر بھائی کی نورانی شخصیت ہمارے سامنے ہے اور محفل بھی نورانی ہے۔ لوگ وہی بڑے ہوتے ہیں جو بڑے کام کرتے ہیں۔ ہم کیسے کیسے کاموں میں کیسے کیسے پیسہ ضائع کرتے ہیں، لیکن جو خاتم الانبیاء ہے، جس کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے لیے دنیا کو وجود بخشا گیا، ہم اس کے لیے بہت تساہلی، بہت کجروی اور بہت کنجوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ ہم دو حصوں میں بٹ گئے، بریلوی اور دیوبندی بن گئے، ہم محمدی نہیں بنے۔ جس شاعر کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کا شعر ہے کہ نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، میری شناخت یہی ہے محمدی ہوں میں۔ اگر ہم محمدی بن جائیں تو یقین جانیے جو ابھی علماء کرام نے کہا کہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں منتشر نہیں ہونا چاہیے، ہماری مٹھی کو بند ہونا چاہیے، تب ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ اور اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی اسی قوم پہ ہوتا ہے جو متحد ہو، جو منتشر ہو، افتراق پھیلائے اور روئے زمین پہ فساد برپا کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یحب المفسدین، ہم روئے زمین پہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اگر ہم محمدی ہیں تو ہمیں دنیا میں بالکل رحم و کرم کے معاملات کرنا چاہیے، ہمیں صبر و استغنا ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور ہمارے پڑوسی کو ہمارے شر سے محفوظ ہونا چاہیے۔ اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اس کی کوئی تخصیص اور کوئی دائرہ بندی نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ سماعت فرمائیں کہ آپ سرکار پہ پڑھ لیجئے ایک بار درود، آپ سرکار پہ پڑھ لیجئے ایک بار درود، پھر کبھی آپ کے ہوں گے نہیں ویراں دل و جاں۔ آپ سرکار پہ پڑھ لیجئے ایک بار درود، پھر کبھی آپ کے ویراں نہیں ہوں گے دل و جاں۔ اور کاش ہو جائے ہمیں آپ کا دیدار نصیب، کاش ہو جائے ہمیں آپ کا دیدار نصیب، پھر تو بے قابو سے ہو جائیں گے رضواں دل و جاں۔ اور ایک شعر یہ بھی سماعت فرمائیں کہ بے شک ہمیں بھی ہوگا مقدر پہ اپنے ناز، بے شک ہمیں بھی ہوگا مقدر پہ اپنے ناز، اللہ کے رسول جو آ جائیں خواب میں۔ اور شعر حاضر ہے کہ کشکول ذات لے کے نہ بھٹکو ادھر ادھر، ہر مسئلے کا حل ہے خدا کی کتاب میں۔ کشکول ذات لے کے نہ بھٹکو ادھر ادھر، ہر مسئلے کا حل ہے خدا کی کتاب میں۔ شیخ سماعت فرمائیں کیا روضے سرکار کی ہے شان نرالی، کیا روضے سرکار کی ہے شان نرالی، دیکھا ہے ادھر جس نے نظر اپنی جھکا لی، دیکھا ہے ادھر جس نے نظر اپنی جھکا لی، وہ حسن عقیدت سے چھلکتے ہوئے آنسو، وہ حسن عقیدت سے چھلکتے ہوئے آنسو، اور سامنے ہے روضہ سرکار کی جالی، سامنے ہے روضہ سرکار کی جالی۔ اور یہ قطعہ بھی سماعت فرمائیں کہ تعلق شہر طیبہ کا مسلمانوں کی جان سے ہے، تعلق شہر طیبہ کا مسلمانوں کی جان سے ہے، زمین پاک وہ ہے جس کی نسبت آسمان سے ہے، ہنسی جلوے یہ سارے ہیں نبی کی ذات کا صدقہ، ہنسی جلوے یہ سارے
نبی کی ذات کا صدقہ مدینے کی یہ قیمت سرورے کون و مکان سے ہے. بہت شکریہ. شیخ حاضر کرتا ہوں کہ ہم غلامان محمد کے غلاموں کے غلام، ہم غلامان محمد کے غلاموں کے غلام، جس مہم پر بھی نکل جائیں وہ سر ہو جائے گی اور سایہ رحمت کا رہے گا امت سرکار پر. ساری دنیا جس گھڑی زیر و زبر ہو جائے گی، سایہ رحمت کا رہے گا امت سرکار پر. ساری دنیا جس گھڑی زیر و زبر ہو جائے گی. اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ یہ وہ محافل مقدسہ ہیں، ہر عبادت کے متعلق یہ ہے کہ وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہماری نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، لیکن واحد عبادت ہے درود شریف، جس کے متعلق ہے کہ کسی درجے کا آدمی، کسی عمر کا آدمی اس کو پڑھے. پڑھنا شرط ہے. جو ملائک لگے ہوئے ہیں وہ لے جا کے اللہ کے رسول کی حضور اس کو پہنچا دیتے ہیں. یہ معمور ہیں. ایسی کوئی دنیا کی عبادت نہیں ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، قبولیت ہی قبولیت ہے. اس لیے درود ضرور پڑھنا چاہیے. ہمیں شعر سماعت فرمائیں کہ جو ہم مسلکوں میں چونکہ تبدیل ہیں اسی پہ شعر ہے کہ جو سلیقے سے درود پاک بھی پڑھتے نہیں، جو سلیقے سے درود پاک بھی پڑھتے نہیں، ہوں کسی مسلک کے لگتے ہیں مجھے بیمار سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے بابا. جو سلیقے سے درود پاک بھی پڑھتے نہیں، ہوں کسی مسلک کے لگتے ہیں مجھے بیمار سے. اور اسی درود شریف پہ یہ شعر بھی سماعت فرمائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو محفل رسول میں پڑھتے نہیں درود، جو محفل رسول میں جو محفل رسول میں پڑھتے نہیں درود، لائے ہیں وہ کہیں سے عقیدت ادھار پر. کیا بات ہے، کیا خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں میں نہیں ہیں. سماعت فرما لیں. میں نعت پیش کرتا ہوں. رحمان ہے ہمارا، کیا بات. رحمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا. اور اس شعر کی عبادت فرمائیں. سفر معراج کا واقعہ، یہ دو مصرے کبیر بھائی. معراج پر بلایا یہ کہے کہ مصطفیٰ کو، معراج پر بلایا، معراج پر بلایا یہ کہے کہ مصطفیٰ کو مہمان ہے ہمارا، مہمان ہے ہمارا. بہت شکریہ. بہت اچھا شعر ہے بابا. معراج پر بلایا، معراج پر بلایا یہ کہے کہ مصطفیٰ کو مہمان ہے ہمارا، مہمان ہے ہمارا. اور یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں. محشر میں جان رحمت، محشر میں جان رحمت ہم پر نگاہ ڈالے. ارمان ہے ہمارا، ارمان ہے ہمارا. بہت شکریہ. محشر میں جانے رحمت، محشر میں جان رحمت ہم پر نگاہ ڈالے. ارمان ہے ہمارا، ارمان ہے ہمارا. ہماری قوم
اس کا بھی المیہ وہی ہے کہ عام قوموں کی طرح وہ اکثر یہ کہتی ہے، گفتگو کرتی ہے کہ ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے۔ رہنما ان کا نہیں ہے جن کے پاس کلام ہدایت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی آئیڈیل نبی نہیں ہے۔ ہمارے پاس نبی کریم بھی ہیں، اور ان پر جو کتاب نازل کی گئی جو آخری دن تک باقی رہے گی، ہماری رہنمائی کرے گی، وہ کلام اللہ ہے۔ اس حوالے سے سماعت فرمائیں۔ ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ رہنما نہیں ہے یا اس کی تلاش جاری رہے۔ شعر سماعت فرمائیں۔ کیوں رہنما کو ڈھونڈے، کیوں رہنما کو ڈھونڈے، جب رہنمائی کو خود قرآن ہے ہمارا، قرآن ہمارا۔ سچی بات کہیے سبحان اللہ۔ کیوں رہنما کو ڈھونڈے، جب رہنمائی کو خود قرآن ہے ہمارا، قرآن ہے ہمارا۔ اور یہ المیہ بھی ہے ہماری ہم سب کا کہ ہم رسول کو تو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے ہیں، اور زیادہ ضرورت اسی کی ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک مقصد وجود تھا، اللہ نے خاص منشا کے تحت ان کو وجود بخشا تاکہ دنیا کی رہنمائی ہو سکے، اور وہ رہنمائی تبھی ہے جب ہم ان کو آئیڈیل مانیں اور ان کے ہر چھوٹے بڑے عمل پہ اس پہ عمل ہی کریں اور کوئی ہیلو حجت نہ ہو۔ سماعت فرمائیں۔ اللہ نے کہا ہے میرے نبی کو مانو، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے میرے نبی کی مانو، فرمان ہے ہمارا، فرمان ہے ہمارا۔ اللہ نے کہا ہے میرے نبی کی مانو، اللہ نے کہا ہے میرے نبی کی مانو، فرمان ہے ہمارا، فرمان ہے ہمارا۔ اور مقطع بھی حاضر کرتا ہوں۔ محشر میں کاش آقا، محشر میں کاش آقا یہ مسکرا کے کہہ دے، رضوان ہے ہمارا، رضوان ہے ہمارا۔ بہت اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ محشر میں کاش آقا، محشر میں کاش آقا یہ مسکرا کے کہہ دے، رضوان ہے ہمارا، رضوان ہے ہمارا۔ یہ وہ محفل مقدسہ ہے جس کے متعلق حضرت فیض نظامی نے کہا تھا کہ یہ محفل حمد و نعت کھونے کی نہیں، یہ محفل حمد و نعت کھونے کی نہیں، دل اور آنکھوں میں نیند بونے کی نہیں، ہر سمت برس رہا ہے سونا جیسے، یہ رات تو سونے کی ہے سونے کی نہیں۔ اور جناب نسیم اختر صدیقی یوں گویا ہوتے ہیں کہ شاعری دین کے منافی ہے، مسئلہ یہ بھی اختلافی ہے، ہاں مگر بخشش گناہ کے لیے نعت کا ایک شعر کافی ہے۔ اسی شعر کو آگے بڑھایا ان کے ایک شاگرد کمال ادیب نے، اور وہ یوں گویا ہوئے کہ اگر قبول رسالت معاب ہو جائے، اگر قبول رسالت معاب ہو جائے تو ایک شعر ہی کافی ہے زندگی کے لیے۔ اس سلسلے کو
بہت ہی مستحکم بنانے کے لیے اس شاعر کو دعوت دی جائے جس نے نعت کے ایک شعر سے عمرے کا سفر کیا، یعنی اس کے ایک شعر نے اس کو عمرے کی سعادت بخشی۔ ہم لوگ تعمر شعر پڑھتے رہتے ہیں لیکن قبولیت تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ جیسے علماء ذی وقار تقریر کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے آراستہ ہوتی ہے، نہ وہ روتے ہیں نہ ہم روتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاہ قلمی صاحب کو وہ خوبی عطا کی، نہ جانے کس بزرگ کی نظر ہے ان کے اوپر، کس آستانے سے وہ فیضیاب ہیں کہ وہ خود بھی روتے ہیں اور دوسروں کو رونے پہ مجبور بھی کرتے ہیں۔ یہ کیفیت معمولی نہیں ہے۔ مقصود حسین فیض نظامی نے اپنی زندگی میں حسنی اور حسینی سیدوں میں وہ گھرے رہے، اس گلی میں رہے جہاں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب نماز پڑھتے اور پڑھاتے تھے، ان کا پورا خانوادہ تھا، لیکن ان کی یہ ربائی قبول نہیں ہو سکی۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھلے قبول ہوئی ہو، لیکن وہ کہتے تھے کہ معکوس فاقہ نہیں دیکھا جاتا، ویران علاقہ نہیں دیکھا جاتا، بے چین ہے دل کوچے حضرت کے لیے، اب آپ کا فاقہ نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن جب ساحل عارفی حضرت مخدوم شامینہ میں راشد علی مینائی صاحب کے سامنے اس شعر سے کہا کہ میں کیسے جاؤں، میرے پاس مال و زر نہ پیسہ ہے، میں کیسے جاؤں میرے پاس مال و زر نہ پیسہ ہے، تصور چل مدینے چل تجھے کب کس نے روکا ہے۔ یہ شعر نہ صرف ہم لوگوں کو متاثر کر گیا بلکہ راشد علی مینائی صاحب جو صاحب سجارہ ہیں حضرت مخدوم شامینہ کے، ان کو اتنا متاثر کیا کہ وہ نہ صرف نمدیدہ ہوئے بلکہ انہوں نے بالاعلان وعدہ کیا کہ یہ عمرے کے لیے اپنا پاسپورٹ وغیرہ بنوا لیں، میں ان کو بھیج رہا ہوں۔ نتیجتاً جناب ساحل عارفی صاحب اسی ایک مطلع کی بدولت عمرے کی سعادت سے بہرہ ہوئے، آج وہ ہمارے درمیان ہیں۔ ہم ان سے بصیرت ملتمس ہیں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کے مشاعرے کا بامقصد اور کارآمد آغاز کریں۔ محترم ساحل عارفی صاحب مائک پہ۔ جاتا ہے کوئی جائے اغیار کے قدموں میں، بالکل تازہ جی جاتا ہے کوئی جائے اغیار کے قدموں میں، جاتا ہے کوئی جائے اغیار کے قدموں میں، سبحان اللہ، جاتا ہے کوئی جائے اغیار کے قدموں میں، اے زیست مجھے لے چل سرکار کے قدموں میں، اے زیست مجھے لے چل سرکار کے قدموں بہت خوب، جی بیٹا حاضر کرتا ہوں۔ دم ہم نے کیا جب جب پڑھ پڑھ کے نبی کا نام، دم ہم نے کیا جب جب پڑھ پڑھ کے نبی کا نام، دم ہم نے کیا جب جب پڑھ پڑھ کے نبی کا نام، خود چل کے شفائی بیمار کے قدموں، کیا کہنے ہوئی، کیا کہنے ہوئی، واہ واہ واہ، خود چل کے شفائی بیمار کے قدموں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تین شعر، تیسرا شعر حاضر جی عطا، رہنے کو تو دنیا میں، رہنے کو تو دنیا میں ساری ہے زمین سائے، کہا، رہنے کو
دنیا میں ساری ہے زمین ساحل، رہنے کو تو دنیا میں ساری ہے زمین ساحل، دل رہنا مگر چاہے سرکار کے قدموں، کیا کہنے بھائی صاحب بھائی، سبحان اللہ، دل رہنا بہت خوب، مگر چاہے سرکار کے قدموں۔ واہ واہ، گرامی، یہ بالکل تازہ نعت کے شعر جو ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، 6-7 شعر ہونا ہے، اس کو بہرحال پیش کر دیا ہم نے۔ اب نعت کا مطلب حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمانا۔ وفاداروں کی کیا کہنے بنائی خطا کاروں کی بنائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وفاداروں کی بنائی خطا کاروں کی بنائی، کیا کہنے بھائی، وفاداروں کی بنائی خطا کاروں کی بنائی، حضور آئے تو ہم جیسے گناہگاروں کی بنائی، حضور آئے کیا کہنے بھائی، ہم جیسے گناہگاروں کی بنائی، سبحان اللہ، وفاداروں کی بنائی خطا کاروں کی بنائی، حضور آئے تو ہم جیسے گناہگاروں کی بنائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور آئے۔ کیا کہنے یہاں سے بھائی شعر ملازم فرمایا تھا، صاحب، بہت خوب، عرب کا چاند نکلا تو ضیا پہنچے جہانوں میں، کیا کہ عرب کا چاند نکلا تو ضیا پہنچے جہانوں میں، عرب کا چاند نکلا تو ضیا پہنچے جہانوں میں، یہاں ذرے چمک اٹھے وہاں تاروں کی بنائی، یہاں ذرے چمک اٹھے وہاں تاروں کی بنائی، حضور آئے تو سارے ہی گناہگاروں کی بنائی، وفاداروں کی بنائی خطا کاروں کی بنائی۔ بہت عمدہ بھائی، بہت بہت جو ناداں تھے رہے ناداں، نئی مالائے آقا پر، جو ناداں تھے رہے ناداں، نئی مالائے آقا پر، جو ناداں تھے رہے ناداں، نئی مالائے آقا پر، پڑھا کلمہ جو تھے ہوشیار، ہوشیاروں کی بنائی، پڑھا کلمہ جو تھے ہوشیار، ہوشیاروں کی بنائی،
सुभान अल्लाह हुजूर आए तो सारे ही गुनाहगारों की बन आई, वफादारों की बन आई, खताकारों की बन आई। और क्या क्या शेर सुना रहे हैं मुख्तलिफ समात जी फरमाएंगे। जी शादी ग्रामी नबी के पास अक़दस की फजीलत देखिए साहिब, नबी के पास अक़दस की फजीलत देखिए साहिब, नबी के पास अक़दस की फजीलत देखिए साहिब, कि उन वीरान रस्तों और उन गारों की बन आई, कि उन वीरान रस्तों और उन गारों की बन आई। हुजूर आए तो हम जैसे गुनाहगारों की बन आई, वफादारों की बन आई, खताकारों की बन आई। क्या कहने भाई लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।